سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج سے متعلق آگاہی مہم پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ مذہبی امور کے وزیر نے عازمین حج کی سہولت کے لیے اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن رواں ماہ کی 31 تاریخ کو ختم ہو جائے گی۔ غزہ جنگ بندی میں توسیع کے لیے بات چیت آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہو رہی ہے۔ پاکستان اور جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیموں کے درمیان تیسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ رمضان ریلیف پیکج کو مزید مؤثر بنانے اور اس کی رسائی میں اضافے سے متعلق آگاہی مہم پر دوبارہ غور کے لیے نجی شعبے کے ساتھ مل بیٹھیں۔ اسلام آباد میں نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن میں رمضان ریلیف پیکج کی نگرانی کے طریقہ کار کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل والیٹ سے پیسے نکالنے کی شرح 20% ہے، جس کی وجہ آگاہی کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ رمضان ریلیف پیکج کے تحت مستحق خاندانوں کو 5,000 روپے کی نقد رقم نہایت شفاف طریقے سے منتقل کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق اشیاء کی خریداری کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان ریلیف پیکج سے 40 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری اب سے تھوڑی دیر بعد نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس کے دوران سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر پاکستان کا خطاب براہ راست نشر کرے گا۔ ادھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے الگ الگ اجلاس بھی کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں گے۔ اجلاس کل دن 11:30 بجے شروع ہوں گے۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے ساتھ ساتھ اہم امور پر بحث ہوگی۔ مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف نے عازمین حج کی سہولت کے لیے اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور کا چارج سنبھالنے کے بعد حج تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ کے دوران کیا۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ حجاج کرام اور زائرین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ملک کی معیشت مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور مختلف معاشی اشاریے اس امر کا مظہر ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملکی برآمدات 30.35 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ رواں سال میں برآمدات کا ہدف 32.34 ارب ڈالر رکھا گیا ہے، جو مضبوط معیشت کی علامت ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر معیشت کے لیے ایک عام ذریعہ ہیں۔ 2024 میں ترسیلات زر 28.78 ارب ڈالر تھیں اور اس سال ان کے 35 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ سال 2024 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری 2.34 ارب ڈالر رہی۔ رواں سال غیر ملکی سرمایہ کاری 2.8 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے، جو سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ 2023 میں مہنگائی کی شرح 29.2% تک پہنچ گئی تھی، لیکن رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ تک یہ کم ہو کر 5.9% تک آ گئی ہے۔ فروری میں مہنگائی کی شرح صرف 1.5% رہی، جو معاشی استحکام کی علامت ہے۔ سال 2022 میں حسابات جاریہ کا خسارہ 17.5 ارب ڈالر تھا، جو رواں سال کے ابتدائی 7 ماہ میں 0.7 ارب ڈالر سرپلس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا، جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 2023 میں جمع شدہ رقم 7.03 ارب ڈالر تھی، جو اب بڑھ کر 9.56 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں بہتری آئی ہے، جو بڑھ کر 16.05 ارب ڈالر ہو چکے ہیں۔
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 22 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو اس ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ضلع کوہاٹ کے علاقے ٹانڈا ڈیم میں نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ سے خیبر پختونخوا کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق دہشت گردوں نے ان دونوں اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ موٹر سائیکل پر اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے۔ دونوں اہلکاروں کے جسد خاکی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کوہاٹ منتقل کر دیے گئے ہیں، جبکہ پولیس نے مجرمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے جمعرات کو نئی دہلی میں وقف ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے، کیونکہ وقف املاک کے بارے میں ان کے تحفظات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور زبردستی ایک غیر آئینی قانون نافذ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذہبی حقوق کے لیے پرامن احتجاج ہر شہری کا جمہوری حق ہے۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر مذاکرات کے لیے اپنا وفد قطر کے دارالحکومت دوحہ بھیجا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ رواں ماہ کی 1 تاریخ کو ختم ہو چکا ہے، جس کے بعد جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے اگلے مرحلے کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا، لیکن تب سے فریقین بڑے پیمانے پر لڑائی سے گریز کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے غزہ کو بجلی کی سپلائی منقطع کر دی ہے۔ یہ اعلان اسرائیل کی جانب سے 20 لاکھ سے زائد افراد کے لیے اشیائی ضروریات کی رسد منقطع کرنے کے 1 ہفتے سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ روس اور امریکہ نے شام میں بڑھتے ہوئے تشدد کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بند کمرے کے مشاورتی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے پہلے نائب مستقل نمائندے دمتری پولینکی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک نے فوری طور پر اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے، جو ڈنمارک کی سلامتی کونسل کی پریزیڈنسی کے تحت آج متوقع ہے۔ ہاکی۔ پاکستان اور جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیموں کے درمیان تیسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ جرمنی کو 4 میچوں کی فرینڈ شپ ہاکی سیریز میں 2-0 کی بڑھتری حاصل ہے۔ پاکستان آرمی نے کوہاٹ میں ضم شدہ اضلاع کے لیے انڈر 16 فٹ بال ٹیلنٹ ہنٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ ضم شدہ اضلاع سے کل 8 ٹیموں نے مقابلے میں حصہ لیا۔ سخت مقابلے کے بعد محمد کی ٹیم فاتح، جبکہ شمالی وزیرستان کی ٹیم رنر اپ قرار پائی۔ معروف فلمی ہدایت کار مسعود پرویز کی 24ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مسعود پرویز 1918 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ انہیں 1957 میں فلم انتظار کے لیے بہترین ہدایت کار کے طور پر صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اس فلم نے مجموعی طور پر 6 صدارتی ایوارڈ حاصل کیے۔ مسعود پرویز نے فلموں ہیر رانجھا اور خاک و خون میں بہترین ہدایت کاری پر نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ ان کی فلموں کو نگار ایوارڈز کی مختلف کیٹیگریز کے لیے بھی منتخب کیا گیا۔ مسعود پرویز 2001 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ معروف کلاسیکی گلوکار استاد عاشق علی خان کی 76ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر کلاسیکی گلوکار استاد عاشق علی خان کی برسی کے سلسلے میں ایک میوزیکل فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، خطہ پوٹھوہار اور اسلام آباد میں مختلف مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر درمیانی اور تیز بارش متوقع ہے۔ تاہم ملک کے باقی حصوں میں موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 37، پشاور 18، کوئٹہ 20، گلگت اور مظفر آباد 13، مرید 9، سری نگر 8، جموں 25 اور لیہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکیج سے متعلق آگاہی مہم پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ مذہبی امور کے وزیر نے عازمین حج کی سہولت کے لیے اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ غزہ جنگ بندی میں توسیع کے لیے بات چیت آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔